سب کانشیس انکمپیٹنس سے کانشیس انکمپیٹنس اینڈ دین کانشیس کمپیٹنس اور پھر سب کانشیس کمپیٹنس. نہ صرف یہ کہ انسان کا ڈیزائن یہی تھا کہ اس کو اس چاروں سٹیجز سے گزارا جائے، مگر اگر نہ گزارا گیا تو یہی کام جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں قرآن پڑھنا، وہ گناہ کے زمرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ساحل ادیم ہے. آج بہت ضروری ملاقات ہے آپ سب کی میرے ساتھ، میرے استاد کے ساتھ. ایک وجہ ہے جس کو سب سے پہلے بیان کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور بڑے غور سے سمجھیے گا اس بات کو. انسانی ذہن جو ہے وہ اپنے مراحل سے گزرتا ہوا، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، انسانی ذہن دماغ اپنے پروگرس کے، ڈیولپمنٹ کے، ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتا ہوا ہر انسان کو بچپن سے لے کے اس کی آخری عمر تک کچھ خاص کیپیبلٹیز، قابلیت، ایکیومن اور آئی کیو بڑھا رہا ہوتا ہے بیسڈ آن کس قسم کا ایکسپیرینس وہ لے رہا ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈائریکشن نہ دی جائے، اس ٹیکنیکل اسٹرکچر کو نہ سمجھایا جائے پروفیشنل طریقے سے، جس اسٹینڈرڈ کے اوپر اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جس اسکل کی، اس اسکل کو، اس نالج اسٹرکچر کو اس اسٹینڈرڈ پہ نہ سمجھایا جائے، تو وہ اپنی طرف سے یہ تو سمجھ لیتا ہے کہ اس کو یہ کام آتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہا ہوتا ہے، 1%، 2%. کئی دفعہ وہ غلط وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ صحیح وجہ سے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ صحیح وجہ سے صحیح کام کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو اسٹینڈرڈ کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ اس قابل نہیں ہوتا، اتنے قابل نہیں ہوتا جتنے کہ سیکھے ہوئے، ٹرینڈ اصول اور قواعد کو پوری طریقے سے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کی مشقیں کرا کرا کے اس کے مسلز کو، اس کے برین کو ٹرین کرتے ہوئے ان لیولز کو، ان سٹیجز کو اس سٹیج کے اوپر نہیں لے کے جاتے اساتذہ جس سٹیج پہ اس اسکل کی ضرورت ہوتی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دنیا کا کوئی بھی کام لے لیں، وہ چاہے وہ آپ کا فرد کا کام ہو یا گروہ کا کام ہو، پرسنل ہو یا خاندان کا ہو، محلے کا ہو، پارلیمنٹ ہاؤس ہو، پالیٹکس کا ہو، جب تک کہ آپ کو اس کے نالج اسٹرکچر، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں ٹو گیٹ دا جاب ڈن، اور پھر اس کی پریکٹس اور اس اسکل کو بار بار پالش کروا کے، اس کو ہاتھ پکڑ کے سٹیج وائز اس کو گزار کے نہیں لے کے جایا جائے گا تو وہ ادھم مچا کے رکھ دے گا. اب مثال لے لیں ڈاکٹر کی. ڈاکٹر اگر ٹرین نہیں ہوگا سرجری میں، ڈاکٹر اگر ٹرین نہیں ہوگا نالج میں جو کہ MBBS میں سیکھتا ہے، وہ اس کے بعد سرجری میں اس کو ہاتھ پکڑ کے ایک ایک مشق نہیں کروائی جائے گی، تب تک خالی کتابیں اسے کسی کام نہیں آئیں گی. اور اگر وہ کتابیں نہیں پڑھے گا تو وہ مشقیں کرے گا تو 1000 بندے مارنے کے بعد اس کو سمجھ آئے گی، وہ صحیح سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی نس کب نہیں کاٹنی، کیسے ایک انسان کی سرجری کرنی. بالکل اس طریقے سے ایک مشین کے اوپر انجینئر بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس کو سب کانشیس انکمپیٹنس سے کانشیس انکمپیٹنس اینڈ دین کانشیس کمپیٹنس اور پھر سب کانشیس کمپیٹنس کے 4 مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سب کانشیس انکمپیٹنس، کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا نہیں پتا. یہ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں آپ کو بیسک سمجھا رہا ہوں. اپنے لائف کے اندر جائیں، جیسے کہ آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں. جب آپ نے گاڑی چلانی پہلی دفعہ سیکھی تھی اور انسٹرکٹر سائڈ پہ بیٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کلچ دباؤ بیٹا اور گاڑی گیئر میں ڈالو، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کلچ کیا ہوتا ہے، گیئر کیا ہوتا ہے، گیئر میں ڈالتے کیسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو شروع کی سٹیج ایسی ہوتی ہے جس میں آپ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا. اور جہالت آگے کی کچھ لیول پہ بھی رہے گی. بھی جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا، تو جتنے مرضی اساتذہ مل جائیں ٹرین کرنے والے، وہ آپ کو ٹرین نہیں کر سکتے، بیکاز اس وقت آپ نالج سٹرکچرز کے اندر زیرو ہیں. اسکل میں تو زیرو ہیں ہی، مگر نالج سٹرکچر میں بھی زیرو ہیں. پھر اگلے سٹیپ کے اوپر آتے ہیں کہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد، یاد رکھیے گا ابھی آپ نے آپ کو گاڑی بھی رکھی جب آپ گاڑی سیکھ رہے تھے، اگلے سٹیج کے اوپر آپ آتے ہیں تو آپ ہفتے 10 دن بعد اپنے انسٹرکٹر سے کہتے ہیں سر کلچ صحیح ٹائم پہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، گیئر صحیح شفٹ نہیں ہو رہا، مجھ سے روڈ اپنی لین برقرار نہیں رکھی جا رہی، اوور ٹیک نہیں میں کر سک رہا ہوں. تو آپ کا انسٹرکٹر سمجھتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آ گئی، بڑی کی ورڈ ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہو، صحیح استعمال کر رہے ہو.
حالانکہ ابھی آپ کو کچھ نہیں آیا. آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ آپ کو کیا نہیں پتا چلا, اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے آپ کو, مگر یہ پتا چل گیا کہ آپ کو کیا نہیں پتا. تو پھر اس کے بعد وہ پھر پریکٹس کرواتا رہتا ہے, مشقیں کرواتا رہتا ہے, یہاں تک کہ آپ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہیں اور پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ بھی نیا ڈرائیور ہے. اس سٹیج کو کہتے ہیں کانشیس کمپٹنس. سو پہلے آپ انکانشیس, سب کانشیس, انکمپٹنس میں تھے, یہی نہیں پتا کہ کیا نہیں پتا. پھر آپ کانشیس انکمپٹنس میں آئے, یہ پتا چل گیا ہے کہ کیا نہیں پتا مگر آتا کچھ نہیں ہے, کانشیس انکمپٹنس. پھر اگلی سٹیج پہ آتے ہیں جس میں آپ کانشیسلی کمپٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا برین کانشیسلی وہ والے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اصول پورے کرنے ہیں, قواعد پورے کرنے ہیں, مگر آپ کسی بھی لیول پہ ماہر نہیں ہوتے, سلو کام کرتے ہیں اور بڑا کانشیس ہو کے کام کرتے ہیں. اس دوران یاد رکھیے جب آپ گاڑی چلا رہے تھے, مہینہ ہوا تھا گاڑی سیکھے ہوئے, چلیں 2 مہینے ہوئے تھے, اور اگر آپ کو اس وقت فون آ جاتا گھر سے تو آپ فون اٹھا سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کی گاڑی ہلکی پھلکی کہاں پر ہی تھی, کبھی چلتی تھی, کبھی سلو چلتی تھی, کبھی تیز, کیونکہ آپ بہت کانشیس تھے. گیئر بھی صحیح ٹائم پہ لگا رہے تھے, کلچ بھی صحیح ٹائم پہ چھوڑ رہے تھے, روڈ سینس بھی ٹھیک تھی. 6-8 مہینے 2-3 سال کے بعد مشقیں کرتے 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 اب آپ روز گاڑی چلاتے ہیں, آپ کے گھر والے, آپ کا باس, آپ کے کولیگز فون کرتے ہیں, آپ فون پہ فلی فوکسڈ ہوتے ہیں, کانشیسلی فون پہ ہوتے ہیں, مگر گاڑی بالکل پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہے, کوئی چیز غلط نہیں ہوتی, ٹائمنگ, پلیسمنٹ, سینس, ڈائریکشن, سب کچھ. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سے راستے پہ آپ لیفٹ لے رہے ہیں, کون سے پہ رائٹ, اور گھر پہنچ جاتے ہیں, دفتر پہنچ جاتے ہیں. کانشیسلی آپ فون پہ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سب کانشیس کمپٹنس. یہ کب آتی ہے؟ مشقیں کر کے, نالج لے کے, اسکل کی نالج, اسکل کی پریکٹس, اوور پریکٹس اوور پریکٹس. یہ چاہے گولف کھیلنے والا پروفیشنل ہو, ایتھلیٹ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ کو ان 4 سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا کے ہر کام میں تو یہ معاملہ ہمیں سمجھ آ گیا. ہمیں بس یہی نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب اس سے کئی زیادہ بڑا سٹینڈرڈ مانگ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ انسان کا ڈیزائن یہی تھا کہ اس کو اس 4 سٹیجز سے گزارا جائے, مگر اگر نہ گزارا گیا تو یہی کام جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں, قرآن پڑھنا, وہ گناہ کے زمرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں, کچھ کیا تقریباً سارے ہی ایسے الفاظ ہیں, عربی اور کسی اور زبان میں تو فرق ہی ہے کہ اگر میں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کروں گا, تو اس کا مخرج صحیح ادا نہیں کروں گا, اس کی پریکٹس نہیں کی ہوگی, تو وہ ثواب کی بجائے وہی قرآن ہمیں لٹرلی گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. میں اپنے قاری صاحب سے, ابھی جن کا میں ابھی آپ کو تعارف کراؤں گا, جب میں قرآن سیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے دعاد کی مخرج کے اوپر پہلے دن کہا کہ بیٹا 20 دن سے پہلے یہ سوچی بھی مت کہ تو دعاد کا مخرج صحیح ادا کرے گا. تو ہم اد کی پریکٹس, مشقیں کرتے تھے, اور اپنے کلاس فیلو سے ہم مسجد میں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یار آج جائیں نہ جائیں, آج تو خالی اد کرتے رہیں گے. مگر یہ نہیں پتا تھا کہ قاری صاحب نے ہزاروں نہیں لاکھوں سٹوڈنٹس کو اس ٹریک سے گزار کے پرفیکشن حاصل کی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بغیر تیری زبان کا مسل ہی نہیں ڈیولپ ہونا. دعاد کا مخرج خاص طریقے سے مسل, زبان کو جو ٹوسٹ کرتا ہے, مخرج ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بچلے گا, کیونکہ زبان نے پہلی دفعہ اس طرح موو کیا تھا, تو ہمیں پریکٹس کر کر کے پتہ چلا, اور ہمیں تب کہیں جا کے پتہ چلا کہ اد اور اج میں فرق کان کتنی پریکٹس کے بعد سمجھتے ہیں. ہم اپنی طرف سے اعوذ باللہ, اور میں آپ کو اپنی لائف سٹوری سناتا ہوں. قاری صاحب کے ساتھ ہم پہلی دفعہ بیٹھے تو قاری صاحب نے کہا قرآن شروع کرو اعوذ باللہ سے. ہم 12 لڑکے تھے, 12 کے 12 لڑکے اعوذ باللہ کے اندر اعوذ کے اوپر ہی قاری صاحب روکتے تھے, رک جاؤ اگلا ہو. اور ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا غلط کر رہے ہیں, ہم تو اعوذ باللہ سے ہی پڑھے, مگر ہمیں یہ کئی ہفتوں بعد پتہ چلا کہ ہم کہاں پہ غلط کر رہے تھے. ٹیکنیکل نالج ہمیں دے رہے تھے, مگر کان ہی نہیں ٹرین ہوئے تھے کہ آواز کیسے, دال کا اور دعاد کا مخرج کان کیسے پہچانتے. سب کانشیس انکمپیٹنٹ تھے, ہوتے ہوتے کانشیسلی انکمپیٹنٹ ہوئے, اور پھر کئی مہینوں بعد کانشیسلی کمپیٹنٹ ہوئے. اب میں وہ بڑی ساری کہانیاں سناؤں گا قاری صاحب کی اور اپنی کلاس کی, بہت ساری. یہ آپ کو ابتدائیہ دینا کیوں ضروری تھا؟
کہ اگر ہم ایتھلیٹکس میں، انجینئرنگ میں، ڈاکٹر میں، دنیا کے تمام معاملات میں اسٹینڈرڈس کو رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں یہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھتے تو دو بڑے نقصانات کرتے ہیں. نمبر ایک، ہم اس برین کو ہی نہیں سمجھے جس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ نے بچہ ہمیں دیا تھا. یہ برین اپنا آئی کیو بڑھاتا ہے، سائنس سمجھتا ہے، اس ٹیکنیکلٹی اور اسکل کے اوپر جب وہ ماہر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو برین کے پاؤنڈز بڑھتے ہیں. تو جس کو یہ قواعد اور قانون پتا ہو اور ان کو فالو کر کے اس کی پریکٹس کر چکا ہو، اس کا برین زیادہ بڑے سائز کا ہوتا ہے کمپیئر ٹو جس کو پتہ ہی نہیں کچھ. دوسرا، یہ کوئی عام معاملہ تو تھا نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب کا معاملہ تھا، یہ تو جنت و دوزخ کا معاملہ تھا، یہ ہمارے دین کا معاملہ تھا. احد کا غزوہ ہو رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص انجرڈ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وار کال دلوا رہے تھے. سب نے جذبہ، مجاہدین کے جذبے کو ابھارنے کے لیے وار کال اونچی اونچی ریسائٹ کر رہے تھے کہ ایمن نے بھی بیچ میں اپنا حصہ ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ آپ مت بولیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جس طریقے سے ادائیگی کر رہے ہیں وہ ادائیگی درست نہیں. غزوہ احد کے بیچ میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. خالی نیت اور جذبہ کافی نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکل کریکٹنس اور کئی بڑے ایوانوں میں کسی اور طریقے سے رجسٹر ہوتی ہے. یسبحو کا مطلب جس کو آتا ہے اس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کیوں معاملہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں؟ قرآن کو لائٹ لے لیا ہے، سائنس کو ہم نے چار چاند لگا دیا، فزکس بہت ضروری ہو گئی. میتھمیٹکس میں 2+2=5.2 کر دوں یا 4.1 کر دوں تو میں جاہل. مگر نعوذ باللہ میں الحمدللہ پڑھ دوں یا الحمدللہ پڑھ دوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ ایک قاری بتایا کتنا بڑا جاہل ہے، تجھے الحمدللہ میں یہ فرق نہیں سمجھ آ رہا. 2+2=4.1 صرف 0.1 کی غلطی ہے اور میں جاہل کہہ رہا ہوں گا. مجھے کلاس 1 میں نہیں پاس کرنے دے گا کوئی مجھے. پروفیسر شپ تو دور کی بات، دنیا کی لیڈرشپ دور کی بات. 2+2=4 ہی رہے گا، 4.0 ہی رہے گا. کتنی ایکوریسی چاہیے نا ہمیں. مگر قرآن کی باری آئے تو خیر ہماری نیت تو ٹھیک ہے بھائی، 4.1 والے کی بھی نیت ٹھیک ہے، بڑی محنت کر کے 4.1 تک پہنچا یا 3.9 بول رہا ہو، نیت کا کیا کرنا ہم نے. اور اگر اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہم دنیاوی علوم کے اوپر زیرو کرتے ہیں بندے کو، مگر دین پہ آئے تو کوئی سٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں. اور وہ والا کام جو کہ دنیا اور آخرت کے اوپر ہر فرشتہ ویٹ کر رہا ہے کہ کس سٹینڈرڈ کا مسلمان ہے تو، اس کے اوپر ہم نے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو پھر تو بچت نہیں ہونی ہماری. یہ اس ابتدائیے کے بعد اناؤنسمنٹ میری سن لیجیے. قاری عبد الرؤف عادل صاحب، میرا آپ کو پتہ ہی ہے میں انسانوں کی تعریف کا قائل نہیں ہوں، تو یہ انسان کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ غور سے سمجھیے گا. یہ میرے استاد ہیں، ہم ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں اور اس کو نہ صرف اپنی لبائی سے فخر سمجھتے ہیں بلکہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصول سمجھتے ہیں. یہ اس سٹینڈرڈ کے اوپر پریکٹس کرتا ہوا پہلا مسلمان ہمیں پاکستان میں ملا. یہاں تک کہ میں آپ کو اصلی کہانی سناتا ہوں، میں نے قاری صاحب کو بھی نہیں سنائی ہوئی آج تک. I8 اسلام آباد میں زونگ میں کام کرتا تھا اس وقت. تو میرے زونگ کے کچھ کولیگز نے مجھے کہا کہ تم بڑی، کیونکہ ہم دفتر میں جماعت کراتے ہوتے تھے، ریگولر کولیگز ملتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں ٹیکنیکل باتیں بہت کرتا ہوتا ہوں ان کے ساتھ، قرات کی نہیں، تجوید کی نہیں، دین کی. تو اس نے، ایک بندے نے مجھے کہا کہ ساحل سر آپ کو نا میں نے ایک خاص جگہ پہ نماز پڑھوانی ہے. وہاں پہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ایسے کوئی لگے کہ میں کوئی کلیم کر رہا ہوں. میں آپ کو خالی واقعہ سنا رہا ہوں، لوگ کس طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس لڑکے نے کہا کہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ نا ہوا میں ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے فرشتے نماز پڑھیں. کیسی باتیں کر رہا ہے، پیچھے فرشتے نماز پڑھیں؟ میں آپ کو سچا واقعہ سنا، اس کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں. کہتا رکت طاری ہو رہی تھی، لوگ رو رہے ہوتے پیچھے کھڑے ہو. تو میں نے کہا یار رو تو اس لیے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی ہوگی، ان کو پتا ہوگا اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کہتا نہیں سر صرف یہ بات نہیں ہے، آپ ایک دفعہ مسجد قباء آ کے تو دیکھیں مغرب کی نماز کے وقت. اچھا یہ بات آئی گئی ہو گئی نہ، اس دن میں گیا، دفتر کے معاملات تھے. کافی دنوں کے بعد میں I8 میں مغرب کے ٹائم پہ کہیں پہ گاڑی چلا رہا تھا تو اذان ہوئی. تو میں نے کہا یار یہ تو عین موقع پہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لے آئے ہیں. میں مسجد قباء میں انٹر ہو گیا اور میں نماز کے لیے وضو شروع کیا، ویٹ کیا. اچھا مجھے پتا بھی نہیں کہ واقعی میں اسی مسجد میں آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں.
اور وہ قاری ہر روز تو نہیں کیا پتہ پڑھاتے ہیں، نہیں کیا پتہ. اور مجھے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ قاری صاحب کے بارے میں بات، اس نے خالی نماز کی بات کی. میں نماز میں کھڑا ہوا، اس وقت آپ نے سورہ حشر پڑھی، ایکچولی نہیں، اس وقت آپ نے سورہ فتح پڑھی. تو میں فرشتے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا رکھ تو نے میرے پہ ایک ہیبت طاری ہوگی جس طریقے سے ہم نے سورہ فتح پڑھی نا. اور میں اس ہیبت میں اپنے دوست کو فون کیا، میں نے کہا تو مسجد کا نام بتا جس کی تو بات کر رہا تھا. کہتا تھا مجھے مسجد کا نام نہیں آتا، وہ I-8 میں پیٹرول کا پمپ ہے PSO کا یا جو شیل کا اس کے ساتھ. میں نے کہا مسجد قباء ہے. کہتے پتہ نہیں مسجد قباء ہی ہوگی مگر ادھر جانا آپ نے. میں نے کہا میں ادھر ہی پڑھ رہا ہوں یار. تیری کیا فیلنگ اور ایکسپیرینس تھا؟ کہہ رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے لوگ رو رہے تھے، جس طریقے سے ہوا میں ایک سما بند گیا ہوا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ کاش یہ قرات چلتی رہے، لمبی سی کوئی صورت پڑھیں وہ، اور ہم کوئی آدھا ایک گھنٹہ تو ایٹ لیسٹ یہ ایکسپیرینس کر سکیں کانشیس. یہ وہ ایک لیول تھا جس کے بعد میں نے جب پہلی بار سنی تھی تو میں نے سوچا یار یہ کوئی عرب سے آئے ہوئے ہیں بندے، انہوں نے کوئی بات کرا دی. تو میرا تو کل لگ گیا کہ میں اس عرب بندے کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں جا کے بتاؤں گا کہ یار ادھر عشاء ضرور پڑھ لینا، کوئی خاص قاری آیا ہوا ہے. تو میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میں ادھر آیا ہوں، تو اس نے کہا اور وہی نہیں قاری صاحب کی تو میں بات کر رہا تھا. اور تو نے نوٹس نہیں کیا کہ فرسٹ انسٹنس میں تیرا پہلے موقع لمحے میں تیری کیا سوچ آتی ہے؟ اور میں نے کہا میری بھی پہلے لمحے میں یہی سوچ آئی تھی کہ یہ نہ ہو کوئی چھوٹی صورت پڑھ دیں، یہ نہ ہو یہ نماز جلدی ختم ہو جائے. یہ پہلی لالچ تھی جو نماز لمبی کرنے کی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جب اس سٹینڈرڈ کے اوپر ایک بندہ اللہ کی کتاب جاری کر رہا ہوتا ہے آ کے اس سٹینڈرڈ کے اوپر کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے ایک ذمہ ہے میں نے نبھانا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن داخل کروانا ہے میں نے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی اور وہ صرف اور صرف قرات کی برکت اور پاور کے تھرو اس حصار میں آ جاتے ہیں کہ بھیا اس وقت تمہیں قرآن تمہارے اندر جاری کیا گیا، قرآن تمہارے کانوں سے دلوں تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی. فائدہ تو ہم کو پتا ہے کتاب اللہ کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، پیار بڑھ رہا ہے اور اتنی محبت طاری ہو رہی ہے کہ ہم مطلب اس کے بعد قرآن کھولنا جیسے کہ پہلا کام ہو جائے لائف کا، کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کھولو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے سٹینڈرڈ کے بعد آپ کسی اور مسجد میں نماز پڑھے ہوں تو آپ کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے کہ یار تو یہ کیا کرا اللہ کی کتاب کے ساتھ. اذان سنتے ہیں تو غصہ آ رہا ہے کہ یار تمہیں پتا بھی ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہو. اس وجہ سے اس پیرائے کے بعد، اس ابتدائیے کے بعد میں دو چیزوں کا تعارف کراتا ہوں. ایک تو ہمارا کورس جو کہ ہمارے عربی کے ڈپارٹمنٹ نے تحریک کا اعلان کیا سورس کوڈ کے تھرو کہ ہر مسلمان کے گھر میں، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو یا جاپان میں، پاکستان میں، انڈیا میں، آسٹریلیا میں، قرآن کو داخل کرنا، قرآن کو عام کرنا، قرآن کو جاری کر دینا ہمارا مقصد ہے. ہم عربی کا کورس 4 سال سے کروا رہے ہیں، تقریباً 3 سال کچھ مہینے سے. اور عربی کو ہم نے فرض کر دیا کہ مسلمانوں کی پہلی زبان عربی ہونی چاہیے، انسان سوچے بھی عربی میں اور خواب بھی اس کو عربی میں آئے. جب اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن خود پڑھے. علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا رہتا ہوں. وہ کیوں؟ وہ کہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے وہ؟ کیونکہ وہ جس سٹینڈرڈ کے اوپر عربی کو، جس سٹینڈرڈ کے اوپر عربی کے الفاظ اور مطالب کو، اس متن کو اور اس کے بیچ میں فریز کے مطالب کو، فریز میں 2 الفاظ کے بیچ میں کیا گیا جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے عربی آنا ضروری تھا. مگر یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن روز نہ گھر پہ پڑھا جا رہا ہو اور صحیح نہ پڑھا جا رہا ہو، اس سٹینڈرڈ پہ نہ پڑھا جا رہا ہو جس سٹینڈرڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ڈیمانڈ کی، اس پہ جس سٹینڈرڈ پہ قرآن خود ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے، کس سٹینڈرڈ کے اوپر اللہ کی کتاب کو ہم نے نافذ کرنا ہے اور ناظر کرنا ہے. تو قاری عبدالرؤف عادل صاحب is my own teacher. He taught me Quran. All of my friends are, his students, direct students, literally. ہم نے 3 مہینے کا کورس سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے تقریباً ایک سال سے بھی اوپر قاری صاحب کو نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد بھی قاری صاحب نے کہا ابھی پہلا مرحلہ کراس کیا ہے تم لوگوں نے. اور قاری صاحب کا ماشاءاللہ اعجاز یہ تھا کہ جب ہم قاری صاحب کبھی ٹریول کرتے تھے یا ہم
کبھی ادھر ادھر ہوتے تھے تو قاری صاحب نے ہمیں اس وقت یہ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا، ہم فون کے اوپر کانفرنس کال کر کے نا سارے اسٹوڈنٹس قاری صاحب کو ایڈ کرتے. میں زونگ میں تھا تو میرے پاس یہ بڑی آپشنس تھی. تو فون کے اوپر وہ والی آڈیو نہیں جو واٹس ایپ کی ڈیٹا آڈیو، ہمیں قرآن سنانا ہوتا تھا. اور اس وقت قاری صاحب فون پہ بتا رہے تھے کہ زبان کہاں پہ غلط لگا رہے ہو، دوبارہ سے پڑھو، زبان کی ٹپ کو حلق کے کہاں سے، وسط حلق سے آ رہی ہے، ادنا حلق سے آ رہی ہے، اقصی حلق سے آ رہی ہے، کہاں سے آواز غلط نکال رہا. اب ہمیں اس وقت حیرت ہوتی تھی کہ اس بندے کو پتہ کیسے چلنا کہ میری زبان غلط کہاں پہ ٹچ ہو رہی. یہ ایک ایسا سٹینڈرڈ ہے جو ہر مسلمان بچے پہ فرض تھا. یہ فرض تھا کہ ہر مسلمان بچہ عربی کو، قرآن کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس لیول کے اوپر ادا کر. یہ کوئی لگژری نہیں تھی، یہ کوئی نعوذ باللہ ہم اپنے بچوں پہ احسان نہیں کر رہے، یہ میرٹ ہے کہ اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھا جائے. اس کے بغیر آپ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن. یاد رکھیے گا، میں رائبن میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بیان میں نا انہوں نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جنتی جب موو کریں گے نا جنت کی طرف، تو شیطان آخری حربہ یہ کھیلے گا کہ میں کچھ تو بچا نہیں میرے پاس. تو اللہ سے کہے گا یا اللہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، اب ہو گیا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا، مگر ان کو تجوید میں تو پکڑ، یہ تو یہ کتاب غلط پڑھتے رہے. یہ اس کا آخری جملہ ہے جو کہ جہنم میں اس کو پھینکنے سے پہلے پہلے وہ فریاد کرے گا. اتنا بڑا معاملہ ہے. باقی تو قاری صاحب خود بتائیں گے. میں نے اتنا لمبا ابتدائیہ کیوں بتایا کہ اب قرآن کو عام کرنے کا تہیہ ہم نے کر لیا. جس طرح عربی کو ہم نے پہلی زبان بنانا تھا، قرآن کو پہلی کتاب بنانا ضروری ہے گھر کی. قرآن کو پہلی سکل بنانا ضروری ہے. پہلی مہارت مسلمان کی قرآن میں ہونی ضروری ہے. 3 سال کے بچے سے، 2 سال کے بچے سے شروع کر کے پورا ایکو سسٹم. پہلی سکل اللہ کی کتاب، پہلی کتاب اللہ کی کتاب، پہلی زبان اللہ کی کتاب کی زبان. یہ ہے ہمارا پورا کا پورا نصب العین اور مقصد. اس کے لیے عربی کا کورس تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا اس وقت. اس سے بھی پہلے بچوں کے لیے الگ اور بڑوں کے لیے الگ، اسپیشلی ہاؤس وائفز. اگر اماں، ہماری والدائیں اپنی تجوید اور قرات کے اصول سمجھ لیں تو بچوں کو خود ہی ٹرانسفر ہو جائے گی. ان کے کان ٹرین ہو جائیں، بچے کی زبان تلفظ کو خود ٹھیک کر لیں گے. اس لیے خواتین اسپیشلی یو، بیکاز بچہ آپ کی گودوں میں ہوتا ہے، باپوں کی گودوں میں نہیں ہوتا. آپ کے کان اگر ٹرین ہو گئے ان اصول، ان قواعد کے اوپر، تو بچہ بھی سمجھ لے گا. لیٹس ٹاک ٹو دا گائے، دا مین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سمجھ کی توفیق عطا فرمائے جس سٹینڈرڈ کے اوپر اس طرح کے قرا، اور آپ ان کو ذرا سرچ کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے. میرا تو تکا لگ گیا. تعالیٰ مجھے استاد، شروع سے میں نے آپ کو بتایا، مجھے اللہ تعالیٰ آسمان سے استاد نازل کر دیتا ہے. شروع سے میں آپ کو یہ بتاتا آ رہا ہوں. ہی از ون آف دوز ٹیچرز جو جس سٹینڈرڈ کے اوپر قرات کرتے ہیں، جن سکولز کے اوپر یہ مہارت رکھتے ہیں، پاکستان میں گنے چنے لوگ، لٹرلی 10-12 ایسے. سو السلام علیکم قاری صاحب، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں سے بڑھاوا لے کے آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب، ہم سب کو توفیق دے کے آپ سے سیکھیں. تھوڑا سا اپنا سفر بتائیں. آپ بچپن سے کب، یہ آپ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی اور ان سٹینڈرڈز کا آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرا نام قاری عبدالرؤف عادل ہے اور قرآن کا خادم اس عزم کے ساتھ قرآن میں مصروف ہوں کہ اللہ رب العزت اس دنیا سے لے کے جائے تو میرا شمار قرآن والوں میں سے ہو جائے انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں ساحل بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے. میرا مقصد ہی یہی ہے، قرآن کی خدمت اور قرآن میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، سیکھنا، سکھانا. ابھی میں سیکھتا ہوں الحمدللہ، اور سکھاتا بھی ہوں جہاں تک اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عنایت فرمائی ہے اور اسکل دیا ہے. اللہ رب العزت نے جو چیزیں مجھے عنایت فرمائی ہیں. بچپن میں آپ نے بات کی کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا، تو بچپن میں چلتے پھرتے گلیوں میں، گھروں میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی جانا تو
والد صاحب چونکہ نیک آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا دین کا حافظ قاری عالم بنے، خطیب بنے۔ تو اس مناسبت سے دین کے ساتھ تعلق شغف اور گہرا تعلق تھا۔ تو ان وقت کے جو علماء جن کی ٹیون بڑی اچھی ہوا کرتی، میری آواز قدرتی طور پہ بڑی اچھی تھی، جس کو سنتا اسی کو پڑھنا شروع کر دیتا، تو لوگ کہتے کہ یہ بڑا ہو کہ یہ یزدانی بنے گا، یہ عبدالحفیظ فیصل آبادی بنے گا، فلاں فلاں جو بھی مطلب کہ وہ اس وقت پڑھا۔ والد صاحب نے بڑے بھائی کو بھی مدرسے میں داخل کروایا، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف مجھے بخشا۔ وہ مدرسے میں گئے 1992 میں ساہیوال جامعہ عزیزیہ، وہاں پہ حفظ کا جو ہے نا یہ شرف حاصل ہوا۔ قاری عبدالقادر مکی صاحب ہمارے حفظ کے استاد، اور جس طرح ساحر صاحب نے کہا کہ استاد بڑے اچھے ملے آپ کو، تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل مجھ پہ بھی شروع سے ہی رہا ہے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ میں اکثر و بیشتر جو بھی میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ جیسے پڑھتے ہیں فوراً پہچان جاتا ہوں کہ یہ کسی خاتون کا پڑھا ہوا جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو بیسیکلی آج میں انکشاف کرتا ہوں، ابتدا میری بھی ایک عورت سے ناظرے کی، لیکن پرفیکٹ اتنی، بلکہ دو عورتوں نے، ایک جو ہماری استادہ محترمہ تھی خالہ جی، ہم ان کو کہتے تھے، نام کا ابھی بھی نہیں مجھے پتہ ہے، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ریک رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان سے میں نے نادرہ کچھ قاعدہ اور کچھ صورتیں جو ہے نا وہ پڑھی۔ پھر ان کی شاگردہ کسی وجہ سے ان سے پڑھنا چھوڑ دیا، والدہ نے جو ہے نا وہ ان کی شاگردہ کے ہاں بھیج دیا، وہ بھی بڑی مطلب کہ کمال کی استادہ تھی۔ تو دو عورتوں سے میں نے یہ نادرہ پڑھا۔ جب میں نے سفر شروع کیا 1992 میں گیا حفظ کے لیے، تو استاد محترم نے، میرے استاد محترم قاری عبدالقادر مکی صاحب نے میرا نادرہ سنا، کہا کہ فوراً حفظ شروع کر دو۔ اچھا، فوراً۔ قاری عبدالقادر مکی صاحب بڑے کمال کے استاد، ان کا تلفظ بڑا شاندار، اور اللہ رب العزت نے ان میں حکمت و دانائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جس کی بدولت آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، بنیادی کردار ان کا۔ اس کے بعد پھر اگلے استاد ان سے بھی کمال کے ملے، جو کہ شیخ العرب والعجم قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جن کو بابائے قرات کہتے تھے، تلفظ کے بادشاہ، ان سے تجوید پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور وہیں سے ہماری جو یہ ٹاپ کلاس کی جرنی ہے نا صاحب، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے ٹرینڈ اللہ رب العزت نے ہم کو ایسا کروایا کہ استاد محترم ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے، قاری یحییٰ رسول نگری صاحب شیخ العرب والعجم ہیں، اور ہم کو عبدالسلام عزیزی صاحب، میں ان کا ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، میں اور دوسرے عبدالسلام عزیزی صاحب پہلے نمبر پہ، پھر ایک عبید الرحمن تھے وہ دوسرے نمبر پہ، میں تیسرے نمبر پہ تجوید۔ بات کی نزاکت کو سمجھیں، جو عمومی لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جماعت کے اندر امامت وہ کرائے گا جس میں پہلی شرط ہوگی کہ جس کی قرات بہتر ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو یہ شرف ملا کہ ان کے قاری، ان کے اساتذہ نے ان کو کہا کہ تم اس کا آپ مطلب تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس پوری جرنی سے اس ٹیکنیکلٹی کو سمجھیں گے نہیں، اس اصول کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ہمیں بتایا۔ سو جب ایک استاد اپنے شاگرد سے کہے، وہ بھی قرات کا استاد، کہ تم امامت کراؤ، تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ قاری صاحب مجھے کسی دن کہیں کہ تم کراؤ اور میں بے ہوشی سے گر نہ جاؤں۔ میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے زونگ میں نا مسجد تھی بڑی، ادھر میں آپ کی کلاس لیتا تھا تو میں وہاں پہ جاری کرتا تھا امامت کے دوران قرآن۔ تو لوگوں کو پتا تھا کہ اسی قرات اس کو قرات آتی ہے، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں صحیح ہوں، ان کو تو ان کو اصول پتا ہوں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو 3-4 بندے ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ یہ یا تو اسٹوڈنٹ ہے سیکھ رہا ہے یا پھر یہ سیکھ چکا ہے۔ مگر ایک بابا جی تھے جو کہ امامت کراتے ہوتے تھے،
ایک آئی ٹی کا ہاؤس تھا ہماری بلڈنگ میں, ان کے وہ کوئی گارڈ تھے یا جو بھی تھے, تو لوگ ان کی داڑھی دیکھ کے تکریم کر کے نا انہیں کو, کیونکہ ان کو شوق بہت تھا امامت کرانے کا, تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ امامت کرائیں, ظہر کی کرا لیں, عصر کی کرا لو, مگر مغرب میں جب ان کی میں قرات سنتا تھا تو میں نے اس سے زیادہ اصول توڑنے والا بندہ لائف میں نہیں کبھی دیکھا. ان کو کبھی بھی نہیں, کبھی انہوں نے کبھی بھی نہیں کچھ سیکھا, اور وہ غلطی اتنی پکی کر چکے ہوئے تھے کہ اوپر سے انہوں نے اپنی کوئی طرز بھی بنائی ہوئی تھی جس کو اللہ بچائے وہ کوئی مطلب باقاعدہ ایک کچھ لوگوں کو ہنسی آتی تھی تو کچھ لوگوں کو مجھ غصہ آ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے. تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ بھیا آپ ان کو امامت کیوں کرانے دیتے ہیں؟ میں نے یار اب میں نہیں ایسے کہہ سکتا کہ پیچھے ہٹو. کہتے یہ دو اسلام کے اصول ہیں جو تم توڑ رہے ہو, دین کی بات نہیں کرو گے پھر تمہارے آگے. ایک وہ کہ اس بندے کو حق ہی نہیں امامت کا جس کو لوگ نہ چاہتے ہوں, پہلا اصول ہے کہ وہ امامت کرائے, یہ یاد رکھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوسرا, تم نے پھر سیکھی کس لیے تھی قرات اگر تم نے امامت نہیں کرانی تھی؟ تو یہ تم پہ ذمہ داری ہے, کوئی نخرہ نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں قرات کے اصول پتہ ہوں اور اگلے کو نہ پتہ ہوں اور تم سے سوال نہ ہو کہ تو کیا کر رہا تھا اس وقت. یہ مسلمانوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ جملے جو آپ یہ ارشاد کر رہے ہیں استاد, یہ کوئی عام جملے نہیں ہے, اس کا وزن ہے اتنا بڑا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرے استاد نے کہا کہ تم امامت کراؤ, تو یہ اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹی کیا ہے, سب پلیز جاری رکھیے. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu said, do not scatter the recitation of the Quran like the scattering of the sand. Do not rush through it like poets rush through poetry, but pause at its most amazing parts and let your hearts move with it. What do you think it means? Pause and think about it, and then let your mind move with the meaning of what I just said. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ساحل بھائی, تقریباً 10 سے 12 صفوں کا وہ صحن تھا مسجد کا, جامعہ عزیزیہ کی ادارے کی مسجد تھا, اور ایک صف جو غالباً کم از کم جو ہے نا وہ اس میں 60 سے 65 افراد کھڑے ہوں گے, اور اتنا سٹرکچر مطلب کہ وہ صحن بالکل صاف, اور اس کے اطراف میں بچیوں کا ادارہ تھا. اس وقت یہ مائک شائک ساؤنڈ سسٹم وہ رواج نہیں تھا اتنا. یہ تو اب ہمیں مطلب کہ ہم عادی ہو گئے ہیں اس کے. تو تب ہم بغیر مائک کے, اسپیکر کے, ساؤنڈ سسٹم کے, ہمارے پیچھے بچیاں جو مدرسے کی طالبات تھی وہ نماز پڑھا کرتی بغیر تکبیروں کے, مطلب کہ بغیر اسپیکر وغیرہ کے. ہماری آواز مطلب کہ ہمیں بابا جی نے ٹرینڈ ایسا کیا, کریہ رسول نبی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. میں تو ان کے متعلق ایک ہی دعا کرتا ہوتا ہوں, یا اللہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائی نصیب. آمین. ماشاءاللہ. تو یہ ان کا مطلب کہ صدقہ جاریہ ہے, ہم ان کے شاگرد ہیں, اور انہوں نے ہمیں ایسے ٹرین کیا ہے. مجھے قاری صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اسپیشلی جو والدین سن رہے ہیں نا, ان کو میں بتا سکوں, اس کو ایکسپیرینس دلاؤں تاکہ کتنی ضروری چیز ہے. قواعد اور اصول کس عمر میں آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ایسے جیسے کہ کلمہ پڑھنا, جیسے کہ دین کے اندر داخل ہونا, یہ نہ کیا تو قرآن کے ساتھ میں ثواب کی بجائے گناہ کر رہا ہوں گا. یہ جو قواعد کی ضرورت ہے کہ کتنی ضروری چیز ہے, یہ نصوص ہیں اسلام کے نصوص کہ قرآن کو صحیح قاعدے سے پڑھا جائے. جہاں پہ وقف کرنا ہے نہ کیا اور گزر گئے تو آیت کا مطلب تک بدل جاتا ہے, اور مطلب وہی بات ہے کہ یہ ثواب سے گناہ کا سفر ہو جاتا ہے. یہ کس عمر میں آپ کا احساس دلایا جا رہا تھا, اور ہم کب احساس دلائیں اپنے بچوں کو؟ اصل میں یہ چیزیں انسان کی جو ہے نا اس فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو سکھانا وہ یہ عمر کی تو بڑی دور کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے تاریخ کے آئمہ حضرات گزرے ہیں, انہوں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو ان کی والدہ اور والدین نے, یا والدہ نے زیادہ تر ہمیں جو ہے نا یہی ملتا ہے تاریخ سے کہ والدہ نے بچے کو جو ہے نا وہ حفظ کے اوپر لگا دیا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تو بہر صورت ایک امام صاحب کا مختصراً یہ قصہ ہے کہ والدہ نے اتنی سٹرگل کی ان کے حفظ کے معاملے میں, حفظ کے لیے چھوڑ کے جایا کرتی تھی مسجد میں تہجد کے وقت والدہ غالباً میں بول نہ رہا ہوں تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ,
کہتے ہیں کہ والدہ مجھے اٹھاتی تہجد کے وقت، میرے لیے وضو کے لیے پانی گرم کرتی، اہتمام کرتی، تہجد کے وقت مجھے پریپیئر کر کے ریڈی کر کے مسجد تک چھوڑ کے آیا کرتی کہ میرا بیٹا نماز کی جماعت جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے اور اپنے استاد سے قرآن جو ہے نا وہ یاد کرے۔ یہ تو مطلب کہ بات ہے یہ چھوٹی عمر کی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک اس کی جو ہے نا یہ اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی، اور یہ بات میں کروں گا کہ جن حفاظ ائمہ کی مائیں حافظہ تھی اور وہ حفظ میں اتنا مطلب کہ مصروف رہتی، مغر رہتی کہ ہر وقت قرآن پڑھ رہی، اور ٹیمپرمنٹ ہے نا، بچہ پیٹ میں ہے، جی ہاں، تو پیٹ میں مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام سسٹم رکھا ہے، بچہ سنتا ہے، جی 100% سنتا ہے، سائنس پہنچ چکی ہے اس بات آرام سے۔ اور ان کے بچے جو تھے وہ بہت جلد جو ہے نا وہ حفظ کر جایا کرتے تھے۔ اب اسی چیز کو نا ایک میں حیران ہو گیا شاید آپ کہ یہودی اس کے اوپر بڑا کانسیس ہے، وہ مطلب کہ 5 یا شاید 4 یا 5 ماہ کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ تورات کی تلاوت کرے، وہ بھی ہیبرو میں۔ تو اور اس میں وہ میتھمیٹکس کی مطلب کو سکھاتے ہیں، ان کے مطلب کہ یہ اپنا ایک نظام ہے۔ تو یہ یہیں سے جو ہے نا وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ بہرصورت جب بچہ بولنا شروع کرے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اگر ہم سمجھیں۔ اب عربی دان جو ہے نا وہ کیسے بولے گا؟ ہمارے پنجابی سٹائل میں، اردو سٹائل میں، انگلش سٹائل میں۔ یہ مسئلہ ہے، عربی دان عربی انداز میں جو ہے نا وہ عربی کا قواعد و ضوابط اصول کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے لفظ کی حرف کی ادائیگی کرے گا۔ بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو کیا کہو؟ اللہ اللہ ربی، پہلا لفظ اللہ، حق بھی بنتا ہے، بالکل، خالق مالک ہے ہمارا۔ تو وہیں سے جو ہے نا یہ سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی بولنا شروع کرے۔ ویسے ہم کامن سینس کی بات ہے، ہمارے گھروں میں جو ہے نا یہ ماحول ہوتا ہے، بچے کو جب ہم سکھاتے ہیں تو ماں جو ہے نا وہ سکھاتی ہے، وہ کہتی ہے ماما۔ بعض کو جو ہے نا وہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ پہلا لفظ میرا بچہ، بیٹی یا بیٹا جو ہے نا وہ ماما لفظ بولے، اور بعض کہتی ہیں کہ وہ اپنی خامد کی اپنی میاں کی اتنی شکر گزار ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ پہلا لفظ بابا بولے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ بولے، اللہ، اور جب اللہ بولے گا تو اللہ بولے گا، اللہ بولے گا، اللہ اللہ ربی۔ اور یہاں پہ ایک اصول میں بتا دیتا ہوں، تجوید کا اصول۔ جی ضرور۔ جب لفظ اللہ اور اللہم کی لام سے پہلے زبر اور پیش ہوگا تو لام موٹا ہوگا، یہ ضابطہ ہے، اصول ہے۔ بالکل، چلتے چلتے اصول بھی جو ہے نا وہ بیان کا کیا مطلب ہے وہ آپ سیکھیں گے کورس میں، جی، کس طریقے سے زبان کو موو کیسے کریں گے آپ، اور مخرج کیا ہوگا، ٹھیک ہے، زبان اٹھے گی تب کہیں جا کے لام موٹا ہوگا، کیسے ہوگا وہ تو ہم بات کریں گے۔ تو یہ جو اصول ہیں سر تجوید کے، قرات تو چلنے بعد کی بات ہے کہ کس طریقے سے اس نے قرآن جاری کرنا ہوگا، جو تجوید کے اصول ہیں یہ آپ کو پہلی کس عمر میں آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی یہ تو پوری سائنس ہے؟ آپ کتنے سال کے تھے اس وقت جب آپ کو اس کا احساس دلایا گیا؟ اصل میں سائنس کا اگر ہم گہری نظر سے مطالعہ کریں نا، اس کی کیلکولیشن کریں نا، تو سائنس میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی تھیوری بعد کی چیز ہے، پریکٹیکل پہلے ہے۔ جی اس میں تو کچھ شک نہیں، بچہ قاعدے پڑھ کے تھوڑی زبان۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ہم بہت اچھے جو کام کرتے ہیں اور اس میں سکل آتے ہیں، پھر اس میں مطلب کہ اچیومنٹس ہیں، تو یہ وہ پریکٹیکل ہے اصل میں سائنس کا جو ہے۔ تھیوریز تو بچہ بعد میں پڑھتا ہے، بچے کو کیا پتا کہ کون سا قانون جو ہے نا یہ کون سا اصول ہے۔ عرب کے بچے ہیں نا، لیکن دیکھیں ہمارے بچوں میں سر ہماری بھی جو ہے نا وہی اصول ہم کھینچ کے لے کے آئیں گے، وہی طرز عمل۔ سر اس میں کوئی شک نہیں، میں تھوڑا سا سمری کر دوں جو غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اردو سیکھی، میں نے اردو سیکھی، تو اماں نے یہ تو نہیں کرنا کہ چلو میں پہلے فعل حال میں تم سے بات کرتی ہوں، فعل مستقبل میں تمہیں اسم بتاتی ہوں، فعل
اور اسم ضمیر اور نکرہ بتاتے ہوں، اسم معرفہ اور اس میں فرق کیا، بچے کو کیا پتہ ہی کیا ہے، مگر وہ کبھی بھی گرامر کی غلطی نہیں کرتا. ہم نے کبھی بھی، میری اردو گرامیٹیکلی کریکٹ ہے، وہ الگ بات ہے، گرامیٹیکلی کریکٹ انگریزی کے لفظ ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کہ میں نیٹو اردو میں، عربی میں، اردو میں گرامر کی غلطی نہیں کر رہا ہوں. میں نے کیا قاعدے سے سیکھی تھی؟ بالکل بھی نہیں. میں نے سن کے اس کی مشقیں کر کے کانوں سے مشقیں کی تھی کہ کیا بول رہی ہے والدہ یا اماں، ان جملوں کو ریپیٹ کر کے میں نے اپنی گرامر سینس سرچ کر لی تھی. یہ قاعدہ صاحب اشارہ کریں کہ بچہ تو قاعدے سے نہیں سیکھتا، مگر سیکھتا قاعدہ ہی ہے. قاعدے سے نہیں سیکھتا کتاب سے، مگر قاعدہ بالکل درست ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان کا تلفظ، ان کی مخارج اور ان کا قاعدہ درست ہوتا ہے. یہ ہے وہ جو کروڑ روپے کی بات کا ایسا اشارہ فرما رہے ہیں کہ یاد آپ اپنے درست کر لیں، جن کے لیے میں کہتا والد والدائیں اس وقت سن لیں کہ اگر آپ نے محنت کر لی تو بچوں کو قرآنی قاعدہ، نورانی قاعدے کی ضرورت نہیں، آپ خود ان کا نورانی قاعدہ ہے، آپ خود چلتا پھرتا قرآن کا اصول ہے ان کے سامنے، اسپیشلی مائیں. اس لیے ضروری ہے کہ میں ان باتوں کو بار بار ریپیٹ کرواؤں، سمری دوں، تاکہ آپ کو ان الفاظ کے وزن کا اندازہ ہو کہ جو قاری صاحب اشراف فرما رہے ہیں. جی سر، جائیے پلیز. اب یہاں پہ ایک اور بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی. لفظ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے جو ہمارا سب کا خالق، مالک، رازق ہے. تو اللہ میں لام موٹا ہوتا ہے، جی ہاں، اور یہ اللہ اور اللہم کے لام میں یہ آواز کا موٹا ہونا میری آبزرویشن ہے. اس میں اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے جب ہم لفظ اللہ اور اللہم کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہماری ادائیگی میں اللہ کی جلالت ہے. ماشاءاللہ، اللہ اکبر. دوسری بات، ایک اس کے اگینسٹ ایک لفظ ہے، اگینسٹ ذات ہے، جیسے لات، منات، عزا. اللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ، تو اس کو مطلب کہ ہم جمع کرتے ہیں نا تو اللات، اللات، العزا. اللات کی جو لام ہے نا، اگر ہم اس کے اوپر سٹاپ کریں نا تا کے اوپر تو وہ تا پڑی جائے گی، لیکن لفظ اللہ کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہا پڑی جائے گی. یہ اللہ رب العزت نے بھی اپنی نام کے ساتھ ایک شان رکھی ہے، جلالت رکھی ہے. تو بہر صورت اللات میں لام موٹی نہیں، اللات میں لام موٹی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جوتوں میں رولا ہوا اللہ اکبر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ضرور. اب جب دیکھیں نا کہ جیسے ساحل بھائی نے بات کی ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں وہی مائیں ہمیں دوبارہ، وہ مائیں ہمیں ملنی چاہیے، ہماری امت کو ملنی چاہیے جو بنیاد، اسلام کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، اسلام کے، قرآت کے، قرآن کے، دین کے، حدیث کے جو علوم ہیں اور ان کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ماں کو پتہ ہونا چاہیے. اس سے اور پھر وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو جو مطلوب ہمارا، ہم میں سے جو فرد ہیں وہ پھر ہوں گے. بات ہے سٹینڈرڈز کی. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنی ضروری چیز ہے تو پھر آپ کیجول لیں گے تو اگلی 2 نسلیں وہ کام ہی چھوڑ دیں گی. یہی ہمارے ساتھ ہوا. سو جو قاری صاحب شاہ کر رہے ہیں یہ کہ اگر ایک ماں کو یہ پتہ ہو کہ کتنا ضروری عنصر ہے یہ کہ میں نے اصول، جو قاعدے ہیں، قانون ہیں قرآن کو جاری کرنے، پڑھنے کے، تلفظ کے، وہ اگر اس کو ضروری سمجھے گی تو پریکٹس کرے گی تو اتنی پرفیکشن تک جائے گی کہ اس کا بچہ خالی اس کو سن کے قاعدے کے اندر داخل ہو چکا ہوگا. تو اگر یہ بات اس وقت اصول کی نہیں ہو رہی، اس وقت قرات کی نہیں ہو رہی، تجوید کی بات نہیں کر رہے جملے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ضروری سمجھنے کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے اپنی سوچ کا وہ اوپر لے کے جاؤ. جب آپ اس سوچ کے اوپر سٹینڈرڈ کے اوپر جائیں گے تب کہیں جا کے آپ میں اور عرب کے اس دور کے اس صحابیہ میں، جس طریقے سے صحابی اپنی ماؤں سے سن کے قرآن کو جس طریقے سے سیریس لے رہے تھے، تب کہیں جا کے اگلی نوبت آئے گی نا عربی کی. عربی سکھا رہے ہیں آپ سارے، ہمارے پاس سورس کوڈ میں عربی سکھا رہے ہیں آپ کو، مگر اگر آپ قرآن نہیں جاری کر رہے تو عربی سکھا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو محمد بن سلمان بھی عربی بولتا ہے، کیا کروں گا اس کا؟ سارے کے سارے عربی متقی تو نہیں ہو رہتے عربی بولنے سے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن جہاں جاری ہوتا ہے وہاں پہ
اس کی برکات سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی طاقت اکٹھی کر. کیوں؟ تو اس دشمن کو جس کو تو جانتا ہے اور اس دشمن کو جس کو تو نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، اس کے خلاف تیری تیاری کروانی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جہاں جاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ والا دشمن پسپا ہونا شروع ہوتا ہے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، نہیں جانتا، وہ شیطان کی قوتیں. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا جس گھر میں قرآن جاری ہوتا ہے روز، اس گھر میں سکینہ ہوتا ہے، برکات ہوتی ہیں. اس گھر میں وہ والے نحوست داخل ہی نہیں ہوتی جس میں آپس کے وہ والے مسائل شروع ہو جائیں جو کہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتے مگر خود ہی چل رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں، بچوں کے بیچ میں، اور معاملات کے اندر اچانک سرپرائزنگ قسم کے اٹیکس نہیں ہوتے آپ، کیونکہ یہ غیبی طاقتوں کے ہیں، یہ شیطان کے معاملات اور سسٹم ہے. اس کا ایک اللہ کا سسٹم ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود سکینہ اور آپ کی راہ آسان کر رہے ہوتے ہیں. ایک شیطان کا سسٹم ہے جس میں آپ کی راہ میں چھوٹے سے بڑے روڑے اٹکائے جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ نقطہ پوری طریقے سے بیان کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا، حکم تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، لیکن یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تجوید کے اصولوں کے اوپر پڑھیں. اس کے لیے سورس کوڈ اکیڈمی قرآن مجید کی صحیح ادائیگی کے حوالے سے قرات کورس لانچ کر رہی ہے. اس میں انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن مجید کو تجوید و قرات کے اصولوں کے اوپر پڑھائیں گے. پورا ناظرہ قرآن ہوگا انشاءاللہ، اور قرآن مجید کے کچھ خاص مقامات ان کو ہم ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے ایکسپلین بھی کریں گے. مین ہمارا کام ہوگا قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے. ترتیل دو چیزوں کا نام ہے، پہلی چیز ہے تجوید، دوسری چیز ہے معرفت الوقوف، یعنی کہ وقوف کے متعلق علم ہونا، کیسے وقف کرنا ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے. جی غازی صاحب جاری رکھیے. کیونکہ سوال تھا وہ آپ کا کہ کس عمر میں بچوں کو جو ہے نا یہ تجوید کا گول قواعد، یہ ایک نظام سسٹم ہے. یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کریکلم ایسا ہونا چاہیے، گھروں کا، ہماری جو ہے نا لائف سٹائل کا، ہماری جو ہے نا یہ کہنے کے پریورٹی ہے نا، فرسٹ پریورٹی ہم قرآن مجید کو لے کے آئیں. کیوں نہیں لاتے؟ تو نہ صرف لے کے آئیں بلکہ ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھرو لے کے آئیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو. کیونکہ قاری صاحب جو کافی ساری باتیں ایسے کریں کیونکہ ان کی پوری لائف قرآن پہ گزری ہوئی ہے، وہ یہ مفروضہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کو اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا کہ یہ. اس لیے یہ گیپ کم سے کم کریں. جس طریقے سے قراء کا قرآن کو دیکھتے ہیں، کاش یہ ہم اس کا 1% بھی قرآن کو ایسے دیکھ لیں کہ کتنی اٹریکٹیو ڈیلی لائف کی ایوری آور آف یور لائف، ایوری آور، گھنٹے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ ذکر اور کس طریقے سے جاری کر رہے ہو. قاری صاحب آپ جاری رکھیں، میرے ذہن میں باتیں آتی رہیں گی، میں 20 منٹ ریٹ کرتا رہوں گا. بہت معذرت، میں یہ جسارت کری جا رہا ہوں آپ کی بات کرنے کی. بات یہی چل رہی ہے آگے ہی، میں اس کو چلا کے لے کے جا رہا ہوں کہ کس عمر میں. تو بچے کو ہم جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں، آسانی ان کو پیدا کریں. یہ جو ہم نے بچوں کو قرآن سکھانا ہے، وہ قرآن ہمارا اتنا اتھینٹک ہو پڑھنے کے اعتبار سے. پہلی تو بات پڑھنے کے اعتبار سے چل رہی ہے، اور یہ مطلب کہ پروگرام جو ہے یا نشست جو ہے یہ اسی کے متعلق ہے، تجوید کے متعلق، قرات کے متعلق. تو یہ کیسے مطلب کہ جو میری آبزرویشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ہمیں مطلب کہ اپنے گھروں کا ماحول ایسا رکھنا چاہیے کہ بچے کے لیے انتہائی آسان ہو. جیسے ہی ہم منہ سے کوئی عربی کا لفظ بولیں، قرآن کی کوئی آیت کا ایک لفظ بولیں، قرآن کی چھوٹی آیت پڑھیں، یا دعا کا کوئی کلمہ ہم پڑھیں، تو وہ ہمارا اتنا مطلب کہ پرفیکٹ ہو پڑھنے کے اعتبار سے کہ اس میں جب بھی ہم بولیں تو اس میں تجوید 100% داخل ہو. تو جب 100% تجوید داخل ہوگی تو بچہ ہمارے سے پرفیکٹ سنے گا. جب وہ پرفیکٹ سنے گا تو پرفیکٹ پڑھے گا. تو جب وہ عمر کو پہنچے گا، ایک عمر کو،
کئی بچے ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں وہ چھوٹی ہی عمر میں، اور والدین جو ہے نا وہ بڑے مطلب کہ تعلیم کے حوالے سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، وہ اسکول جانے کے بچے کا جو ہے انتظار نہیں کرتے ہیں، وہ شروع سے ہی بچے کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اردو بھی، میتھ بھی، انگلش بھی، عربی بھی، قرآن بھی، سارا کچھ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ گھروں کا ہمارا ماحول بھی ہونا چاہیے ایسا کہ ہم پلے میں بچے کو جو ہے نا وہ کھیل میں بچے کو جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی چیزیں سکھا دیں کہ وہ جا کے جب کسی ادارے میں جائے تو اس کے لیے مطلب کہ وہ بڑی آسان، وہ ایک ایزی چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارے گھروں کا جو ہے نا وہ ماحول ہونا چاہیے۔ تو ہر بچے کی، ہر فرد کی ایک الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے۔ کئیوں کا آئی کیو لیول بہت مطلب کہ ہائی ہوتا ہے، کئیوں کا جو ہے نا وہ میڈل لیول پہ ہوتا ہے، کئیوں کا لو لیول پہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی بچے کا یا فرد کا یا شخص کا، مومن کا، مسلمان کا، انسان کا آئی کیو لیول جس لیول پہ ہوگا نا وہ اسی لیول سے ہی جو ہے نا وہ سیکھے گا۔ شارپ ہے تو وہ جلدی سیکھ جائے گا، اس کو جیسے ہی آپ تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ، ایگزامپلز کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھائیں گے، بتلائیں گے، وہ رول سیکھ لے گا، قاعدہ سیکھ لے گا، زبان سیکھ لے گا، اور پھر اپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی، مطلب کہ اس کی وہ پریکٹس بھی کر لے گا۔ تو یہاں پہ ہم مطلب کہ بات کرتے ہیں، کیونکہ سوال میں سے سوال جو ہے نا وہ آتے گئے، پھر جوابات بھی جو ہے نا وہ جو کچھ ذہن میں ہیں تو وہ جوابات بھی جو ہے نا وہ چلتے جائیں گے۔ ہمارا مطلب کہ یہ ٹاپک قرآن کے متعلق ہے، تو یاد رکھیے گا قرآن کا لفظ ہے، لفظی معنی ہے کسی چیز کا بار بار پڑھا جانا، بار بار پڑھا جانا۔ قرآن تب قرآن ہے ہماری طرف سے جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگر ہم دن میں مطلب کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں، تو ہمارا قرآن تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید سیکھ کے بھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، تقریباً یوں کہہ لیں کہ ہمارا دن رات جو ہے نا وہ قرآن میں گزرتے ہیں، تو بسا اوقات ایسے بھی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ قرآن بسا اوقات پڑھا نہیں جاتا ہے۔ بسا اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسے آتا ہے، روزمرہ ذمہ داریاں، معاملات الجھ جاتے ہیں، تو ایک دن نہ پڑھا، دوسرے دن نہ پڑھا، تیسرے دن پڑھا، ہم سے نہیں پڑھا جاتا ہے، تو عام انسان اس کا کیا لیول ہوگا؟ قرآن مجید کو ہمارا مطلب کہ تب تک وہ ایک ہمارے مفسر گزرے ہیں، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، وہ اپنے اوپر انہوں نے لازم کیا ہوا تھا کہ تب تک وہ ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے جب تک وہ قرآن کا ایک سپارہ نہیں پڑھ لیتے تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے، میں نام لے دیتا ہوں، عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر لازم کیا ہوا تھا جب تک میں سپارہ نہ پڑھوں تب تک ناشتہ نہیں کروں گا۔ تو قرآن مطلب کیا، مطلب بات کرنے کا یہ ہے، آپ قرآن سیکھ لیں، تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اچھا پڑھنا سیکھ لیں۔ جب تک آپ اس کو اچھا پڑھتے نہیں رہیں گے آپ کا قرآن بہتر نہیں رہے گا۔ جتنا آپ اچھا پڑھیں گے، مشق، سوال اس کے جو ہے نا، سوال یہ کہ مشق کتنی ہونی چاہیے؟ بھائی جتنی آپ قرآن مجید کی مشق کر سکتے ہیں آپ اتنی کریں۔ اگر آپ، میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کو، ہر قرآن والے کو جس کے گھر میں قرآن ہے، اس کے ساتھ قرآن کا تعلق ہے اور وہ قرآن والا بننا چاہتا ہے، کم از کم 1 گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ قرآن مجید وہ ضرور پڑھے۔ اگر وہ سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کی پریکٹس کرے کم از کم، اور 1 گھنٹے میں کتنا جو ہے، ہم دیکھیں کہ ایک لفظ جو ہے نا یہ کسی بچے کو مشکل نہیں آتا ہے، ہم اس کو سکھاتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا ہے اسے، ہم 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، پھر بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہم جو ہے نا وہ، میں نے بہت ساری جگہوں سے، مطلب کہ میرا تو یہ فیلڈ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کسی قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مشکل ہیں، ایک نئے سیکھنے والے کے لیے انتہائی مشکل ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا کہ اس کو جو ہے نا یہ آپ اس کو پارٹس میں کر لیں، آپ اس کو پارٹس میں کر کے پھر اس کو جو ہے نا وہ سکھا دیں، لیکن سکھائیں، تب تک سکھاتے رہیں، یہ میرا جملہ یاد رکھیں آپ، تب تک استاد کو جو ہے نا وہ سکھانا چاہیے، اور والدین میں سے پڑھ کے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، تب تک سکھاتے رہیں، دن، مہینہ، ہفتے سکھاتے رہیں، جب تک وہ پڑھنا صحیح نہیں سیکھ لیتا ہے۔
اسی زمرے میں ہم نے کورس کی ہیلتھ انڈیکیٹر جو ہے نا، یہ قرات کا جو کورس شروع کر رہے ہیں ہم، اس کی ہیلتھ نمبر آف پریکٹسز، مشقوں کی تعداد کے اوپر سیٹ کیا ہے. اور یہ جو قاری صاحب نے کہا ہے نا کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ نے نہ دیا تو پھر قرآن کا لفظ کا مطلب ہی نہیں سمجھا آپ کو. بھائی روز دہرانا ضروری. تو جتنی زیادہ مشقیں ہوں گی اتنا زیادہ کورس کی ہیلتھ آپ میجر کر سکیں گے. تو قرات کی بات ہو رہی ہے، تجوید کی بات ہو رہی ہے، تلفظ کی بات ہو رہی ہے، زبان کے مسل کی بات ہو رہی ہے. 60 70 دنوں میں زبان کے مسل فائبر وہ جگہ پکڑتے ہیں جدھر آپ نے زبان کو ٹوسٹ کرنا ہے. تو مشقوں کے بغیر تو نہیں ہونے والے. تو آپ کو شروع دن سے ہی سیمسٹر وائز لیسن پلان ہم ڈیزائن ہی مشقوں کی تعداد سے کر. سو جتنی زیادہ مشقیں ایک کورس میں ہوتی ہیں تجوید کے یا تلفظ کے یا قرات، اتنا زیادہ اسٹرانگ وہ کورس ہوتا ہے. سو یہ کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ قرآن کا مطلب ہی اس کو بار بار پڑھنا ہے. تو قرآن کا مطلب ہی مشق ہے اس کتاب کو پڑھنے کی. یہ مطلب ہے، اس کی نص میں یہ شامل ہے. سو یہ کورس کس طریقے سے ڈیزائن ہوا وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. اور کیوں ڈیزائن ہوا وہ آپ کو قاری صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم نے قرآن اگر پڑھانا ہے تو پھر بار بار پڑھانا پڑے گا، ورنہ تو قرآن تھوڑی پڑھایا. ہم نے تو ذکر کیا خالی ایک دفعہ کا. قرآن کا مطلب ہے کہ بار 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 بار، اور تب کہیں جا کے پرفیکشن آئے گی. اور پرفیکشن تو آگے کا لیول ہے، چاہت آئے گی قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنے کی. وہ ہے وہ لیول جس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے سٹارٹ میں ہی آئیں، اور ہماری مائیں اور ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں روز قرآن کی چاہت کی پریکٹس کریں. وہ دل خود ہی منور ہو جاتے ہیں جن کے سامنے آنکھیں قرآن داخل کرتی ہیں ان کے اندر، جن کی زبانیں ہلتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے. تو دل خود ہی منور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو قرآن آپ کے پارٹ آف لائف، آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے. وہ قرآن آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ قرآن کے ہو جاتے ہیں. اللہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ لیول ایسے ہی اچیو کیے جائیں. سو کن اصولوں کو کتنی دفعہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے، وہ نالج سٹرکچر ہے. اصول آپ کو سمجھ آ گئے، مگر یہ دماغ کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اصول کی پریکٹس نہ کی ہو اور اصول یاد رہے. یہ حافظے کا معاملہ نہیں ہے اصول. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرات اور اسکل کی بات ہو رہی ہے. یہ پریکٹس کا معاملہ ہے. بچے کو بغیر اصول پتہ ہوئے اس کو اصول پریکٹس صحیح کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کرتا ہی صرف پریکٹس ہے. آپ کو اصول نہیں پتا تو پہلے اصول پتہ کرنے پڑیں گے جو کہ کورس کا حصہ ہے. اس کے بعد اس کا اجرا تب کہیں جا کے پریکٹس سے ہوگا. تو ہم سوالات لیں گے آپ سے ہم بہت ساری تجاویز بھی لیں گے اس کورس کے بیچ میں. ہم آپ کے ان معاملات کو سمجھتے ہیں جس میں آپ کے دن کے اوقات کیا ہیں، شام کے اوقات کیا ہیں. سورس کوڈ کا تو اجازت یہی ہے کہ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں جس بھی وقت آپ موضوع سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو ٹائم مل رہا ہے، اسی وقت آپ کی کلاس ہم یہاں پہ اسکیجول کرتے ہیں. پورے پاکستان سے، دنیا سے قراء کو اکٹھا کرنا ہمارا مقصد ہے اس کورس کے لیے. ہم کر رہے ہیں، خواتین بھی مرد بھی. زیادہ تر تو آف کورس مردوں نے ہونا ہے، مگر خواتین کی بھی تعداد اتنی ہوگی کہ اگر آپ کو اسپیشل وہ خاتون سے ہی پڑھنا ہے اپنی بچیوں نے تو اس کا پوری طریقے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور وعدہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ سب کے لیے شاید میں ابھی نہ کر سکوں، مگر قاری صاحب کو ہم نے ذمہ دیا ہے کہ قراء کو اسی طریقے سے کیٹاگرائز کریں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین بھی ہوں. اور میری خواہش کیا ہے کہ 1 سال بعد آپ خود قاری بن کے سورس کوڈ میں پڑھائیں، کیونکہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا. آپ ڈائریکٹ آبشار کے دانے سے پانی پی رہے ہوں گے تو ہم نے تو آگے پہنچانا آسانی ہو جائے گی. سو آئی ہوپ کہ عربی جس طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ بیچ 1 2 کے عربی اب پڑھاتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے آپ کے بیچ 1 کے جو قاری ہوں گے وہ آگے کے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ قرات اور تجوید سکھائیں گے. سو آپ کو قاری صاحب کے ساتھ ایٹ لیسٹ ونس ان اے منتھ ہم لائیو کریں گے زوم کے اوپر. قاری صاحب میری طرح ٹریول کرتے ہیں، ہر وقت ایک جگہ پر نہیں مقیم رہ سکتے، مگر زیادہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسلام آباد میں رہیں. یہیں سے ہم آپ کے ساتھ ایک نشست پورے کے پورے سورس کوڈ کے ساتھ سوال جواب کی رکھیں، اور آپ ان سے اصول سیکھیں، ان کا ایکسپیرینس سیکھیں، اور وہ والے معاملات اپنے بچوں کے بتائیں کہ وہ کس طریقے سے کیا پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو پریکٹس کرواتے ہوئے کیا دقت آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ ٹیچر کے ساتھ تو آپ کا قراء کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکٹ ہوگا. یہ لائیو کلاسز ہوں گی. ایک کلاس میں صرف 4 بچے ہونے ہیں یا بڑے ہونے ہیں. ایڈلٹس کا الگ ہے، بچوں کا الگ ہے. اس کا دورانیہ بھی فرق ہے، اور بچوں کی مشقوں کی اینگل زاویہ ہی فرق ہے، بڑوں کی مشقوں کا زاویہ ہی فرق ہے. ان کی مشقیں
کس طریقے سے کرانی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لائیو کلاس ہونی ہے, قاری صاحب نے آپ کو لائیو سننا ہے, وہ لائیو نہیں سنیں گے تو کیسے سکھائیں گے, ریکارڈنگ سے یہ کام نہیں ہونے والا. تو یہ وہی سورس کوڈ کا پیٹرن ہے جو کہ پہلے عربی میں چل رہا ہے, میتھمیٹکس میں چل رہا ہے, کسی اور کو اسلامک فاؤنڈیشن میں چل رہا ہے. اسلامک فاؤنڈیشن فار کڈز جو ہمارا بڑا پلیٹ فارم آنے والا ہے, اس کا یہ کورس ڈائریکٹ اس کا حصہ ہے. اسلامک فاؤنڈیشن فار کڈز کی انڈر قرات کا اور تجوید کا پورا کورس انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر اناؤنس کر دیں گے. رمضان کے فوراً بعد کلاسز ہوں گے, کیونکہ قاری صاحب جب اس مصروفیت کے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی بھی ہو, تو رمضان میں قاری صاحب کو سورس کوڈ ایسے نہیں ابھی کیپچر کر سکتا, کیونکہ ان کی کمٹمنٹس پچھلے ایک سال پہلے سے اگلے رمضان کی بکنگ ہوئی ہوئی تھی. انہوں نے قرآن تراویح میں جگہ جگہ پہ مساجد کے اندر سنانا ہوتا ہے, سننا ہوتا ہے, اور تراویح پڑھانی ہوتی ہے سب سے بڑی بات. تو رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی, آپ خود اسپیشلی ہاؤس وائفس, آپ کا کلاسز شروع ہو جائیں گی. آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کورس کی ٹائمنگ کی, لانچ کی ٹائمنگ کی. کورس کی ٹائمنگ تو آپ کی مرضی کی ہے. میں ایک بار پھر جاتے جاتے بتا دوں, اگر آپ جاپان میں رہتے ہیں, آپ جب ویب سائٹ کھولتے ہیں www.sourceco.academy, یہ پوری ویب سائٹ ہے, ہمارا .com والی ویب سائٹ نہیں ہے, www.sourceco.academy. ادھر جائیں گے, آپ قرات کے نام سے کورس ہوگا. بات ہے آپ کے کورس کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کا نام قرات رکھا ہے. میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے نا, اس کا نام ہے قرات. تو اس کورس کے بعد اتنی سینس آئی تھی کہ قرات کتنی ضروری چیز ہے, تو میں نے اس کا نام رکھا ہے قرات نبوی ساحل, کہ اس قرات تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ اس کا. تو آپ جاپان میں ہیں, ٹوکیو میں, جو آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ ٹوکیو کی ویب سائٹ ہے. آپ نے ادھر اپنی مرضی کا ٹائم, ٹوکیو ٹائم ہی آ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پاکستان میں کیا ٹائم ہوگا, اسکول کی ٹائمنگ پہ اس بچے جاتے ہیں, نہیں, ہمارا اسکول آپ کی ٹائمنگ کے اوپر کھلتا ہے. آپ جاپان میں ہیں تو آپ نے اپنی ٹائم میں دیکھنا ہے. جاپان کے 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے جب آپ نے کلاس لینی ہے اس وقت آپ سلیکٹ کریں. آپ ٹرکی میں ہیں, آپ برازیل میں ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, انڈیا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, آپ کو اپنے لوکل ٹائم پہ اپنا کلاس کا ٹائم فکس کرنا ہے. جب بھی آپ کو لگے کہ کلاس آپ نے لینی ہے, آپ نے وہ کلاس سلیکٹ کر لی, وہ ٹائم سلیکٹ کیا, آپ نے جیسے ہی انرول کیا, ہمارے پاس پوری کی پوری ٹائمنگ آ رہی تھی. ہم ادھر ہم ٹیچرز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا روسٹر 24 گھنٹے چلتا ہے. وہ کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کا دن ہماری رات ہوتا ہے امریکہ میں, آپ جاپان میں ہوتے ہیں, آپ کی رات ہو چکی ہوتی ہے تو ہماری صبح ہوتی ہے. تو ہمیں پہلے سے علم ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم پہ نہیں آپ کو بلانا, آپ کے ٹائم پہ ہم نے خود اسکول کے دروازے کھولنے ہیں اور اپنی کلاسز شروع کرنے. ایک کلاس میں 4 بچے اس لیے رکھے ہوئے تاکہ اس کی پریکٹس, اس کی جو روز کی ایکٹیویٹی ہے وہ 1-on-1 فوکس ہو سکے. آئیڈیلی تو ایک اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے قاری کے پاس, مگر ماشاءاللہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے مسلمان دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں, ہم سب کو ایک ایک کر کے قاری نہیں دے سکتے. سو زیادہ بڑی تعداد بھی نہیں کر سکتے. 4 کو 400 نہیں کر سکتے, 4 کو 40 نہیں کر سکتے. 4000 عربی میں ہم بالکل, ہماری عربی کی کلاسز 4 بچوں کی ہوتی ہے, اس لیے ہماری 2000 سے زیادہ کلاسز پر ڈے ہوتی ہیں سورس کوڈ میں, کیونکہ ایک کلاس میں 4 بندے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. سو ایک ٹیچر ایک وقت میں صرف 4 بچوں کو فوکس کرتا ہے, اس کے بعد اگلی کلاس سٹارٹ ہونے تک وہ 4 بچے ہی رہتے ہیں. اور باقی تفصیلات کریکولم کی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. قاری صاحب کی گفتگو جاری رکھیں گے ہم. قاری صاحب, ایک میں جس کو بالکل بھی نہیں پتا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے میں کچھ مثالیں آپ سے چاہوں گا کہ قرآن کو پاکستانی جب غلط پڑھتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو اس کو کیسے ہم سمجھائیں. جیسے آپ نے نا پہلی دفعہ جب ہم آئے نا تو الحمدللہ کے ساتھ ہی آپ نے کہا تھا تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے, پہلا جملہ آپ کا یہ تھا, کیونکہ ہم تو پڑھتے ہی سورہ فاتحہ تھا اس کے پاس. تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اردو میں ہم یہ غلطی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کرنے کی. میں آپ کو ایک ایسا لفظ بولوں جس کے 2 مطلب ہوں, تو میں جان کے وہ والا مطلب اصرار کر کے اینگل ہی ایسا جملہ کروں گا کہ آپ دوسرا مطلب نہ لے لیں, تو آپ کی تقریر میں کمی نہ آ جائے, آپ کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ نہ آ جائے. تو میں جان کے اپنا جملہ ہی ایسا رکھوں گا جس میں اگر ایک لفظ کے 2 مطلب بھی ہیں تو آپ کو وہی مطلب پہنچے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پہنچے. اور قرآن کے اوپر ہم نے بالکل نعوذ باللہ کھیل بنا دیا کہ الحمدللہ بھی بول دیں تو ہمیں لگے کہ اللہ کا تو پتہ ہے میری نیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ نیت, اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہوا عربی کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ کسی وجہ سے یہ قرآن عربی میں میں نے نازل کیا ہے. قرآن عربی میں
نازل ہوا کہ آیت اللہ نے خود ارشاد فرمائی کہ تم سمجھو تو صحیح کہ کسی وجہ سے اس زبان کا انتخاب ہوا ہے. سو جب اردو میں ہم یہ غلطیاں نہیں ایکسپیکٹ کرتے اور ایک بندے کو اوپر نیچے کر دیتے ہوتے ہیں کہ یار تجھے اگر اتنی سینس نہیں ہے تو دعوت کے کام میں نہ، تو اس اردو کو پھیلانے کے کام میں نہ، تجھے اور مرضی کام کر لے، اردو کی دعوت نہ دیں. سو قرآن کی دعوت دینے کے لیے ہم غلط عربی بول رہے ہوں تو اس کی کچھ مثالیں دے کے عام بندے کو سمجھائیں کہ جیسے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ دوں. اب آپ لوگوں کے کان ٹرین نہیں ہوئے اس لیے آپ کو پتہ نہیں میں کیا غلطی کروں. قاری صاحب کے سامنے ہم قرآن نہیں جائے، میں تو جان کی غلطی کی ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکیں. الحمدللہ، بلکہ میں دونوں ہی غلط پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، جو کہ ایک ریگولر پاکستانی جواب ایسا پڑھتا ہے. اس میں غلطی کیا ہے ذرا غور سے سمجھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، الحمد کا مطلب ہے تعریفات، تمام تعریفات. اور یہ ہا سنیں آپ، اح اح اوہ ہا، حمد. حمد یہ جو میٹھی سی آواز آ رہی ہے آپ کو ہا کی، یہ اوریجنل حمد کی ہا کی آواز ہے. اور ہمارے جو پاکستانی غلطی کرتے ہیں، بالخصوص پنجابی، الحمد، حمد، الحمدللہ بڑے ایکشن کے ساتھ اور بڑا اونچا کیسے لاؤڈ کر کے الحمدللہ الحمد، حمد، ہا یہ گلے کے جو ہے نا وہ آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، اور ہا جو میٹھی ہا ہے، حمد والی ہا ہے، وہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. تو تھوڑا سا یہ فرق ہے. لیکن الحمد کا مطلب ہے تعریف، اور حمد کا مطلب ہے یہ ایک معنی یہ بھی پنگھوڑا، یہ جھولا. جھولا جی. کہاں حمد اور کہاں جھولا؟ اب اللہ کو جھولوں کی کیا ضرورت ہے جی؟ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا نا، اللہ کو جھولنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ الحمد کے آگے للہ لکھا ہوا ہے کہ جھولا، نعوذ باللہ، جھولا اللہ کے لیے ہے. یہ اصل میں مطلب بنے گا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو جھولنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے للہ لکھا ہوا ہے. جی سر کچھ للہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم میننگ یہ کرتے ہیں، اور یہ اس شکل میں ہوگا جب ہم ہا کو ٹھیک پڑھیں گے، الحمد، الحمدللہ. اب یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر حمد پڑھتے ہیں تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر غلط پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب رب العالمین، عین، آ ای او، گلے کے درمیان سے بھی، یہ بھی وہیں سے جہاں سے حمد کی ہا ہے، گلے کے درمیان سے. عالمین، عالمین تمام جہان. اور نعوذ باللہ، اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے ہر مسلمان کو پاک فرمائے. عالمین عموماً پڑھتے عالمین، عالمین یہ صحیح ہے، صحیح ادائیگی ہے. اس کا مطلب ہے العالمین، تمام جہان، جتنے بھی جہان ہیں. اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ عالم ہیں، تو اللہ رب العزت تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں عالمین، عالمین، میں بار بار علم، اردو میں علم ہے نا، علم نہیں، عالمین اردو میں، عالمین جب اردو میں عالمین کہتے ہیں تو الف سے ہی کرتے ہیں، حمزہ سے کرتے ہیں، حمزہ سے. جی ہاں. تو یہ جب ہم غلطی کرتے ہیں، جب پاکستانی یہ غلطی کرتے ہیں، پنجابی یہ غلطی کرتے ہیں، یا کوئی بھی غلطی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت پالنے والا ہے تمام علموں کو، تمام غموں کو، تمام پریشانیوں کو. نعوذ باللہ، اللہ رب العزت تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں سمجھایا ہے، اور ہمیں یہ بات عین کے ساتھ سمجھ آتی ہے، حمزہ کے ساتھ، یا جو کہہ لیں کہ الف کے ساتھ نہیں ہے. جب الف کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ ہم اس کی چینجنگ کر دیں گے عین کی، تو معنی کیا بن جائے گا؟ تمام علم. تمام علم کا اللہ رب العزت تو رحیم ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور اللہ رب العزت کی تو ایسی ایسی صفات ہیں کہ ہم ان کا جو ہے نا وہ اسی صفات کے اوپر اللہ کے شکر ادا کرنا شروع کر دے تو جو ہے نا وہ ہم دن رات لگے رہو، ختم نہ ہو شکر، ادائیگی پوری نہ ہو. تو بہرصورت یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے، اگرچہ یہ چھوٹی غلطی نہیں، بڑی غلطی ہے، مخرج کی غلطی ہے. ایک حرف کو دوسرے مخرج سے پڑھ دینا، حرف تبدیل ہو گیا، مخرج تبدیل ہو گیا، کلمہ تبدیل ہو گیا، اللہ رب العزت کا کلام تبدیل ہو گیا. اللہ رب العزت نے یہ کلام کیا ہے، قرآن مجید کو اپنے جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھا ہے.
تو یہ کوئی معمولی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کلام ہے، یہ کوئی چھوٹی سی جو ہے نا یہ بات ہے۔ اور پھر جبریل امین، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو امین کیسے ہم کہتے ہیں؟ اسی سینس میں کہتے ہیں جیسے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے سنا، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے قرآن مجید پڑھ کے سنا دیا وحی کی شکل میں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اپنے معاشرے میں، اپنے جو ہے نا وہ حلقہ احباب میں وہ معروف ہو گئے تھے، وہ صادق ہیں، امین ہیں، امانت کو پوری جو ہے نا وہ آگے پہنچانے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا یہ اپنا فریضہ پورا جو ہے نا وہ سر انجام دیا ہے۔ تو پھر کرتے کرتے ہم تک بھی جو اتھینٹک قراء ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان ان کے ساتھ جو ہے نا وہ قرآن مجید کو اپنا ٹھیک کریں، پڑھیں، ان سے سیکھیں۔ اور پھر اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جن کو میں نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے انداز سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اس حق کو پورا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ مطلب کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہم کریں، ہم اس کا پورا حق دیں، جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے، اس کو وہیں سے ہم ادا کریں، نکالیں، بدلیں نہیں۔ اور جو حرف جن صفات کے ساتھ، کوئی موٹا حرف ہے تو ہم اس کو موٹا ادا کریں، کوئی باریک ہے اس کو باریک ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے مرضی ادا کر دیں۔ جیسے مرضی ادا کر دیں گے تو وہ پھر قرآن تو نہ ہویا، وہ پھر ہم اپنی کلام ہوگی۔ اللہ کی جو تو کلام ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اس کو اسی اسلوب سے پڑھنا پڑے گا جس اسلوب سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے اسی طرح سنایا، وحی کے ذریعے پہنچایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی صحابہ کرام کو پڑھایا، اور ویسے ہی ہم تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا یہ جو اتھینٹک قراء ہیں، اساتذہ ہیں، وہ پڑھاتے ہیں۔ ہمیں ان سے چاہیے کہ ہم خود پڑھیں اور قرآن مجید کو آگے نقل کریں۔ یہ ایک فریضہ ہے اور یہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت جب ہم قرآن مجید کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت اسی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہمیں سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں گے، اولئک یؤمنون بہ، ہم اللہ کے ہاں ایمان والے ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہونا چاہیے، قرآن مجید کو اس کا حق دیتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے اور آگے پڑھانا چاہیے، اور ہمیں قرآن والا بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جہاں پہ میں اب خادم بیٹھا ہوا ہوں، قرآن کا خادم بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کے پیچھے ہمارے اساتذہ کی جو ہے نا یہ محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، علم ہے، مشق ہے، سبھی کچھ ہے، پریکٹس ہے، ان کی رہنمائی ہے۔ اور میں یہاں پہ بات نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ ہمارے استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، جو میں نے تجوید کے بعد اگلا جو ایڈوانس کورس قراءات کا وہ ہے، وہ میں نے شیخ ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی استاد محترم، ان سے میں نے جو ہے نا یہ پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ اب میں جہاں پہ یہ بیٹھا ہوں، یہ تو ایسے اساتذہ ہیں، ان کے واللہ ایک ایک جملے میں اللہ رب العزت نے اتنی خیر رکھی ہوئی ہے کہ کبھی سنائیں گے پھر قصہ انشاءاللہ، ساحل صاحب کو میں نے سنایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا کہ عبدالرؤف، اگر تم عبدالسلام، اور نام لے کے استاد محترم نے کہا کہ عبدالرؤف، عبدالسلام، اگر تم لوگ قرآن مجید اپنی کلاس کے پڑھنے کے اعتبار سے ٹاپر تم نہیں پڑھاؤ گے تو کون پڑھائے گا؟ یہ ہم نے ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے، الحمدللہ۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اپنے والدین کی محنتوں سے، دعاؤں سے، اور اساتذہ کی محنتوں سے یہ پڑھا رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن مجید جو اتھینٹک قراء ہیں، اتھینٹک ہر کسی کے پاس نہیں، ہر کوئی جو ہے نا وہ اتھینٹک قاری نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے نا وہ قرآن صحیح نہیں پڑھا سکتا ہے۔ آپ کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے، جیسے ساحل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ وہ کم از کم جو قرآن مجید کے پڑھنے کے، سیکھنے کے جو بنیادی اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اتنا تو کم از کم ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ قرآن مجید صحیح پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کی عملی جو ہے نا وہ تفسیر کی جاتی ہے، وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید کی ادائیگی ہے، خوبصورت انداز سے قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کورس کے حوالے سے یہ بھی اہم بات ہے کہ کورس میں 2 کیٹیگری رکھی ہیں، بچوں کے لیے الگ ہے، بڑوں کے لیے الگ ہے. بچوں کا جو کورس ہے وہ 2 سال کا ہے اور بڑوں کا جو کورس ہے وہ 1 سال کا ہے. کلاس میں تعداد ہوگی وہ میکسیمم 4 ہوگی، ویک میں 5 دن کلاس ہوگی. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا بنائے. آمین ثم آمین. ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ اس نشست کی اگلی قسطوں میں، اور لائیو ہوگی انشاءاللہ. کورس کے بارے میں کوئی بھی کوسچن ہو ضرور پہنچائیں ہم تک. لائیو سیشنز کے لیے ہم حاضر رہیں گے انشاءاللہ، اور اس بات کو آگے سے آگے پھیلائیں کہ قرآن جاری کرنا اب سورس کوڈ کا اور IMS کا نصب العین ہے. ہر گھر میں قرآن جاری کرنا اب ہر بندے کا روز مرہ کا کام ہونا ضروری ہے. اور ایسے ایسے فائدے ہمارے بگر موومنٹ میں بھی آنے، IMS میں بھی، جو کہ ان غیبی طاقتوں کے بس کی بات نہیں رہنی، جس کی وجہ سے کئی دفعہ مسائل آتے ہیں. ہر گھر اگر IMS کا قرآن جاری کر رہا ہو، مسلمانوں کا ہر گھر میں قرآن لگا ہو، قرآن بچے خود پڑھ رہے ہوں، تو اصلی قوت ہمارے پاس آ جائے گی. یہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے سامنے حشر کے دن ہم باعزت پہنچیں اور مقبول ہو جائیں. اور ہمارے بچوں کو قرآن سکھا دیا تو انہوں نے جتنا قرآن جاری کرنا ہے، اور نیچے ان کے اب اگلی نسلوں نے، ان سب کا فائدہ بھی تو ہمیں اسی طریقے سے ہی ہونا ہے. اس مقصد سے صدقہ جاریہ اور اس وقت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے قرآن کو صحیح طریقے سے آگے دعوت کا، جس کا جو دعوت آپ نے دینی، اس کو صحیح دعوت دینے کا سٹینڈرڈ، یہ ہماری کوئی لگژری نہیں ہے، نیسیسٹی، یہ میرٹ. یہ اس کے بغیر اسلام نے نہیں صحیح آگے جائے گا اگر ہم نے سٹینڈرڈ کو کمپرومائز کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسلامک پولیٹیکل سسٹم بیچ 1 الاسراء کا آغاز کر رہے ہیں. اس کورس کی ڈیوریشن وہ 18 منتھس ہے. کلاس یعنی لیکچر کی ڈیوریشن وہ 60 منٹس ہے اور 4 ڈیز اے ویک کلاسز ہیں. اس کورس کا جو ہدف ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو جنرل پولیٹیکل ڈسکشنز تک محدود نہ رکھیں، بلکہ وہ اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہوں اور فلی اکوپڈ ہوں. یعنی کسی بھی فورم پر اگر قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہو، یا پھر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی واقعہ کا ذکر ہو رہا ہو، یا پھر اس کے علاوہ یعنی سابق انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا ذکر ہو، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات میں سے کسی واقعہ کا ذکر ہو، تو ہم قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق سیاسی رہنمائی حاصل کر سکیں اور اس دور کے جو چیلنجز ہیں اس میں اپنا سیاسی کردار ادا کر سکیں. اس مقصد کے اصول کے تحت ہم نے کور سبجیکٹس کے علاوہ منتھلی سیشنز میں جن ایریاز کو شامل کیا ہے، اس میں ریسرچ میتھڈالوجیز، پرنسپلز آف اجتہاد، سورسز آف اسلامک سائنسز اور کرنٹ مسلم اور چیلنجز کے سبجیکٹس شامل ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں sourcecode.academy. آپ کورس کریکولم ڈاؤن لوڈ کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو قرآن پڑھنے کے سٹینڈرڈ کو، قرآن جاری کرنے کے بیسک سٹینڈرڈ کو اب ہم نے مقصد بنایا. اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ہمارا ساتھ دیں اور اس دعوت کو آگے تک پہنچائیں. اور کریکولم دیکھیں اسکرین پہ کیا ہے، دیکھیں گے کتنا ضروری ہے اور کیوں جوائن کرنا اس کو ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.